رحیم، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوگے۔ آج میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک جو ماڈل پیپر ہے تو کانسٹیبل کا جو 2018 میں ہوا تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ آپ لوگوں کو ایک اندازہ ہو جائے کہ پیپر میں کیا آنے والا ہے اور کس طرح سے کوئی چیزیں آنے والی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، 19-20 کا فرق ہوگا لیکن پیپر پیٹرن بالکل اسی طرح سے ہوگا۔ چلیں آج پھر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، چلو پیپر کو سالو بھی کر لیتے ہیں اور اس کی چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ یہ والا جو پیپر ہے تو یہ ہے اردو میں، اور وہاں پہ جو پیپر آئے گا تو وہ انگلش میں ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ دیکھیں مختلف پورشنز ہوں گے، تو یہ اس کا پہلا پورشن جو ہے تو وہ اسلامیات سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک کی 5ویں سورت کا نام بتائیں جو کل سے شروع ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کو وہاں پہ 4 آپشن دیے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے ایک جو رائٹ آنسر ہوگا تو اس کو ٹک کر لینا ہے۔ تو وہ یہاں پہ جو کیونکہ یہ سالو ہوا ہے پہلے سے، میں نے ان ساری چیزوں کو ٹک کیا ہوا تھا تاکہ ٹائم بچ جائے۔ تو سورہ جن اس کا صحیح آنسر ہے۔ دوسرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لو کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد تھی وہ کتنی تھی، 4 تھی۔ اچھا، اسی طرح سے آپ ملتے جلتے سوالوں کو بھی تیار کر سکتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کتنے تھے، ٹھیک ہے، ازواج مطہرات کتنی تھی، اور اس طرح سے آپ ان کو زیادہ سے زیادہ تیاری کر سکتے ہو۔ کس صحابی کو اسد اللہ کا لقب ملا تھا؟ یہاں پہ 4 آپشن تھے، تو وہاں پہ جو ہم نے کریکٹ آپشن کو دیکھنا ہے تو وہ کیا ہے؟ حضرت علی۔ اس کے بعد ہے کہ اسلام کی پہلی مسجد کا نام بتائیں، تو یہاں پہ 3-4 مساجد کے نام لکھے ہوں گے۔ تو سب سے جو پہلی مسجد تھی مسجد قباء تھی۔ یہ آپ نے سرچ بھی کر لینا، بعد میں اس کا کوئی اور آنسر آ رہا ہوتا ہے، لیکن کافی جگہوں پہ یہی ہے مسجد قباء کے بارے میں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتنا عرصہ گزارا؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے تو وہ 10 ایئرز ہے۔ اس کے بعد ہے کہ مسجد قبلہ اول تبدیل کرنے کا حکم کب ملا؟ تو جب 2 ہجری کے بعد جو تھا تو قبلہ آپ کو پہلے پتہ ہے نا، بیت المقدس تھا، تو اس کے بعد پھر اس کو خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا گیا تھا قبلے کو، تو یہ 2 ہجری کو اس کا حکم آیا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ کا نام بتائیں۔ تو اب جس طرح ساروں کو پتہ ہے کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح سے صرف ایک پیپر پیٹرن آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں پوچھی ہیں، یعنی قرآن پاک سے ایک ریلیٹڈ کوسچن آیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مقدس ہے اس سے ریلیٹڈ آیا ہوا ہے، پھر صحابہ کرام سے متعلق آیا ہوا ہے، پھر اسلام کے جو شروع میں جو ٹینیور تھا یعنی مساجد ان چیزوں کے نام سے آیا ہوا ہے، ہجرت کے حوالے سے ہے، پھر خلفائے راشدین کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ نے بیسک تیاری وہاں سے کرنی ہے۔ چلیں آگے اس پیپر کو پورا سالو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ کا نام بتائیں۔ تو اب دیکھا وہاں پہ تھا کہ اسلام کے پہلے خلیفہ، تیسرے کا بتائیں۔ اب اس یعنی آپ کو 4 خلفاء کی ترتیب پتہ ہوگی تو آپ کو کوئی بھی کوسچن آئے گا تو آپ وہاں سے اس کو کر لو گے۔ تو اسلام کے دوسرے جو خلیفہ تھے تو حضرت عمر تھے۔ اس کے بعد ہے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ، یہ وہی کوسچن ریپیٹ ہو رہے ہیں تو چلیں اس کو اسکپ کرتے ہیں، کوسچن نمبر 10 پہ چلتے ہیں۔ 10 بھی تقریباً وہی کوسچن ہے۔ کوسچن نمبر 11 پہ آئیں کہ اسلام کے پہلے رکن کا نام بتائیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ سارے ارکان اسلام آپ لوگوں نے کرنے، عقائد اسلام، ٹھیک ہے، عقائد جتنے بھی ہیں ان ساروں کو اپنے ترتیب سے یاد کر لینا، تاکہ اگر کوئی بھی اس طرح سے آتا ہے تو اس میں بندے کو پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو کلمہ ہے۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 12 کہ غزوہ بدر کس ہجری میں ہوا تھا؟ تو غزوہ بدر اس طرح سے 2 ہجری میں ہوا تھا۔ جو مین غزوات ہیں نا، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، اس کے بعد غزوہ تبوک، صلح حدیبیہ، یہ جتنے بھی ہیں یہ ان کی اپنے ڈیٹس یاد رکھ لینی ہے، تاکہ وہاں پہ یہ کوسچن لازمی آتے ہیں ان میں سے، ٹھیک ہے۔ تو 1-2 کوسچن آپ کے یہاں سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ نماز جنازہ میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی رکعت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد یہ ہے کوسچن نمبر 14 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ تو اس کا آنسر جو ہے ہم چلتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ کتنی ہے؟ 63 برس۔ پھر کوسچن نمبر 15 ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پہ ہوئی؟ تو اسلام کی جو پہلی جنگ تھی وہ بدر کے مقام پہ ہوئی تھی۔ اچھا، اس میں ترتیب زیادہ دی ہوئی ہے، دیکھیں نا، میں نے کہا تھا کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اسلامیات کے کم کوسچن ہوں گے، لیکن اس پیپر میں چونکہ اسلامیات کا پورشن شاید 20 نمبر کا دیا ہوا ہے، یہ 100 نمبر کا شاید پیپر تھا، تو اس میں 20 نمبر اسلامیات کے دیے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں کتنے سپارے ہیں؟ تو سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، 30 سپارے ہیں اس میں۔ اور قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کا نام کیا ہے؟ آیت الکرسی جو ہے تو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ اب دیکھا کہ یہاں پہ کوسچن وہی میں نے کہا تھا کہ آپ ان کی تعداد یاد کر لیں، بیٹوں کی بھی بیٹیوں کی بھی۔ یہاں پہ آپ بیٹوں کے سے ریلیٹڈ آئے ہوئے تو 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ عیدین کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو عیدین کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد آخری جو 20واں کوسچن ہے تو وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو خدیجہ جو تھیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی پہلی بیوی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو قرارداد پاکستان کب پیش ہوئی؟ اب یہ
یہاں سے یعنی اسلامیات کا پورشن ختم ہو گیا. سیم اسی طرح سے پیٹرن ہوتا ہے, پہلے آپ کو ایک پورشن کے کوشچن آئیں گے, پھر وہ پورشن جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا پورشن شروع ہو جاتا ہے. اب دوسرے نمبر پہ یہاں پہ پاک اسٹڈی سے ریلیٹڈ آئے ہوئے ہیں. قرارداد پاکستان جس طرح ساروں کو پتا ہے کہ 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ چودھری رحمت علی نے. اور اس کے بعد ہے کہ قرارداد پاکستان کس نے پیش کی تھی؟ قرارداد پاکستان پیش کی تھی, یہاں پہ ہم اس کا آنسر دیکھیں تو اے کے فضل الحق نے کی تھی. پاکستان اور بھارت کی پہلی جنگ کب ہوئی تھی؟ کچھ 1948 کو بھی کہتے تھے کیونکہ وہاں پہ بھی کچھ جنگی مار کے ہوئے تھے, لیکن اگر یہاں پہ آپشن میں اگر آپ 48 نہیں ہے 1965 جو ایک مین وار ہوئی تھی تو اسی سے ریلیٹڈ ہے, تو پھر آپ اسی کو ٹک کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. سندھ طاس معاہدہ کب ہوا تھا؟ 1960 میں ہوا تھا. یہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو دریاؤں پہ ایشوز چل رہے تھے تو اس کو سندھ طاس معاہدے کے ذریعے سے حل کیا گیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1996 میں, ٹھیک ہے. پاکستان کے موجودہ وزیر دفاع, یہ ویسے آج کل کرنٹ افیئرز میں سے آتا ہے لیکن یہ کم ہی آتے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ لوگ ان کو دیکھ لیں, لیکن ویسے اوورال اتنے نہیں آتے ہوتے. پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ کا نام, ٹھیک ہے, تو مریم مختار جو تھی. اس کے بعد پاکستان کے جنوب میں کون سا ملک واقع ہے؟ تو ٹھیک ہے, یہاں پہ صرف جنوب کا پوچھا گیا تو آپ ان چاروں سائڈس کو یاد کر لیں گے تاکہ کوئی بھی اگر کوشچن آ جائے آپ کو پتہ ہو. قائد اعظم کی وفات کب ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے, اس کا آنسر ہے 11 سپٹمبر 1948. اور سعودی عرب کس بر اعظم میں ہے؟ تو یہ بھی ہمارے ایشیا میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. سری لنکا کی کرنسی کا کیا نام ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ صرف سری لنکا کی پوچھی ہے تو آپ بہتر ہے کہ 15-20 یا 25-30 کرنسیز جو ہیں تو وہ یاد کر لیں تاکہ کوئی بھی ان میں سے آئے تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو سری لنکا کی جو کرنسی ہے تو وہ یہاں پہ آپشن سی ہے. اس کے بعد ہے کہ اقوام متحدہ کا قیام جو تھا تو کب عمل میں آیا؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. ٹھیک ہے, 24 اکتوبر 1945 کو. آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک کون ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے چین ہے دنیا کا سب سے بڑا ملک. یہاں پہ کسی نے روس کو ٹک کیا لیکن روس جو ہے تو وہ رقبے کے لحاظ سے ہے. ٹھیک ہے, آبادی کے لحاظ سے چین دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ اسکور کس کھلاڑی نے بنائے ہیں؟ تو برائن لارا نے ہیں, یعنی ایک اننگز میں. ٹھیک ہے نا. اور دوران جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم جو تھا تو کس رنگ کا ہوا ہوتا تھا؟ تو وہ سفید رنگ کا تھا. چاند پر پہنچنے والے پہلے انسان کا نام بتائیں. نیل آرمسٹرانگ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, K2 کی اونچائی کتنی؟ اچھا یہاں پہ صرف K2 کا نام دیا ہوا ہے تو میں صرف آپ کو تیاری کے مائنڈ میں بتا رہا ہوں. آپ نے K2 کا, ناگا پربت کا, ان کی میٹر میں بھی اور ان کی فیٹس میں بھی, ٹھیک ہے, اور یہ کس پہاڑی سلسلے میں آتے ہیں اور کس کنٹری میں آتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے. سب سے بڑا بیر یعنی سمندر کون سا ہے؟ تو بحر الکاہل, جس سے ساروں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اور ٹوٹل بیر کی تعداد کتنی ہے آپ ساروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ 5 بڑے مین جو اوشنز ہیں. ٹھیک ہے نا, دنیا میں 5 اوشنز ہیں جو مین ہیں, ہم انڈین اوشن میں آتے ہیں. اور نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ کون سا ہے؟ زہرہ. ٹھیک ہے, اس کو انگلش میں بھی یاد کر لینا کیونکہ یہ اردو میں ہے تو اب اردو میں نہیں آئے گا, اب یہ سارا کا سارا انگلش میں ہوگا تو انگلش میں آپ کو ان کے نام آنے چاہیے. پاکستان کب مرز وجود میں ہے؟ یہ تو خیر پوچھنے والی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد 42 پہ آ جائیں تو پاکستان کے موجودہ صدر کون ہے؟ یہ آج کل دیکھ لیں لیکن مشکل یہ کیا ہے. خیبر پختونخوا کا پرانا نام کیا تھا؟ صوبہ سرحد. ٹھیک ہے, پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا نام بتائیں. اچھا یہاں پہ پہلے وزیر اعظم, چیف جسٹس, اور پہلے صدر, پھر پاکستان کے جو آئین تھے وہ کب کس ڈیٹ میں لگے, مارشل لا کب ڈیٹ میں لگے, یہ سارے کے سارے آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے. پاکستان اور بھارت کی سرحد کی لمبائی کتنی ہے؟ یہاں پہ صرف بھارت اور پاکستان کی جو سرحد ہے اس کی لمبائی کے ساتھ آپ نے ان کے نام بھی یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے جو درمیان لائن ہے تو یہ ریڈ کلف لائن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے افغانستان کے ساتھ جو ہماری سرحد ہے یہ ڈیورنٹ لائن کہلاتی ہے. اور یہ ساری چیزیں مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. پاکستان کا موجودہ آئین کس سال میں منظور ہوا ہے؟ دیکھا, اس طرح سے آئین سے ریلیٹڈ تینوں چیزیں پتہ ہونی چاہیے آپ کو. پاکستان کے موجودہ آرمی چیف کا نام بتائیں. ٹھیک ہے, پاکستان کی پہلی شہید پائلٹ جو تھی مریم مختار تھیں. اس کے بعد پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک واقع ہے؟ اور قائد اعظم کی پیدائش جو تھی تو وہ کب ہوئی تھی؟ یہ سارے کے سارے یعنی کہ کوشچن آئے ہوئے ہیں کس سے ریلیٹڈ؟ پاک اسٹڈی سے ریلیٹڈ. یہ 2 پورشن یہاں پہ آج ہم ڈسکس کیے ہیں ہم نے. پہلا اسلامیات کا پورشن جو کہ کوشچنز میں آتا ہے, اور دوسرا اس کے ساتھ جو پورشن ہے وہ ہے کس کا؟ پاک اسٹڈی کا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بہتر طریقے سے پتہ چل گیا ہوگا. یہ میرے پاس ماڈل پیپر آپ دیکھیں نا بہت سارے پڑے ہوئے ہیں, یہ UDC کے ہیں, FIA کے, اس طرح سے اور بہت ساری جگہوں ڈپارٹمنٹس کے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا تھا کہ چلیں ابھی یہ صرف آپ کو ایک پیٹرن بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس طریقے سے اس کی تیاری کریں, آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو پھر. ٹھیک ہے نا, ویڈیو چونکہ بہت زیادہ لمبی ہوگی تو باقی پورشنز کو آج میں اس میں ڈسکس نہیں کر رہا, صرف 2 ہی پورشن ہم نے ڈسکس کیے ہیں.